افغانستان سے لوگوں کو لا کر بسانا فاش غلطی تھی، سوات سے سینکڑوں دہشت گردوں کی رہائی بھی بڑی کوتاہی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا خیبر پختونخوا میں پائیدار امن کا قیام ناگزیر ہو چکا، افغانستان فیصلہ کر لے خطے میں پرامن طور پر رہنا چاہتا ہے یا نہیں، پاکستان کے خلاف زہر اگلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ، پولیس کے چاق چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا، وزیر داخلہ اور دیگر اعلیٰ حکام ہمراہ تھے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھول رکھے۔ فیلڈ مارشل نے کہا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ انٹر ایجنسی تعاون انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ آگ سے تباہ گل پلازا میں لاپتہ 83 افراد کی تلاش، سرچ آپریشن کے دوران ایک اور لاش نکال دی گئی، جام بحق افراد کی تعداد 27 ہو گئی۔ چیف فائر آفیسر محمد ہمایوں کا کہنا ہے کچھ مقامات پر دھوئیں سے مشکلات ہیں، ملبہ بہت زیادہ ہے، ایک ہفتہ لگ سکتا ہے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے عمارت بہت خطرناک ہو چکی ہے، بقیہ عمارت کو لازمی گرانا ہوگا۔ اور 18ویں ترمیم ایک ڈھکوسلا ثابت ہوئی، آگ نے کراچی میں خطرے کی گھنٹی بجائی ہے، ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ قومی اسمبلی میں سانحہ گل پلازا پر بحث کے دوران وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا آئین میں ترمیم کر کے مقامی حکومتوں کا بااختیار نظام متعارف کرائیں، سارے اختیارات صوبائی دارالحکومتوں کو چلے گئے۔ آگ گل پلازا میں نہیں ہمارے دلوں میں لگی ہے، کسی نہ کسی کو تو ذمہ داری لینا ہوگی۔ ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار نے کہا 140A کے تحت اختیارات دینا انتظامی تقسیم کا مسئلہ ہے، اس کو سیاست کی نظر نہ کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو فون کرنا وفاق کو ذمہ داریوں سے بری نہیں کرتا۔ امین الحق نے کہا اسلام آباد کی 2.5 گھنٹے کی پریزنٹیشن میں سب اچھا ہے کا نعرہ لگایا جاتا ہے، گل پلازا میں لگنے والی آگ کا جواب کون دے گا؟ وفاق نے کراچی کو 52 فائر ٹینڈرز دیے تھے، آج صرف 36 کام کر رہے ہیں۔ سانحہ گل پلازا مجرمانہ غفلت ہے، تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ پی پی رہنما قادر پٹیل نے کہا ایم کیو ایم سندھ حکومت میں پیپلز پارٹی کی اتحادی رہی، سندھ کے مسائل میں ایم کیو ایم برابر کی شریک ہے۔ جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم نے 35 سال میں کراچی کو یہاں تک پہنچایا۔ قادر پٹیل کا دونوں جماعتوں کو مناظرے کا چیلنج۔ پیسے تو مل جائیں گے مگر قیمتی جانیں کون واپس لائے گا، بہتے آنسو کیسے تھمیں گے؟ سانحہ گل پلازا کے ہم سب ذمہ دار ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی تاجر رہنماؤں سے ملاقات کے بعد گفتگو، کہا ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے قانون موجود ہے لیکن عمل درآمد نہیں ہے۔ رشوت لے کر دکانوں کی اجازت دینا رشوت نہیں بلکہ قتل ہے۔ گورنر سندھ نے تجویز دی گل پلازا کے دکانداروں کو صدر کے خالی پارکنگ پلازا میں شفٹ کر دیا جائے۔ خیبر پختونخوا کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے، این ایف سی کی مد میں صوبے کو 647 ارب روپے نہیں ملے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو کبھی دہشت گرد تو کبھی اسمگلر کہا جاتا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، وزیر مملکت طلال چودھری کا کہنا تھا خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کی پالیسی اور حکومت کی نالائکی کی وجہ سے جل رہا ہے، وہاں فورینسک لیب تک نہیں ہے، ان کی نالائکی کی وجہ سے پورا پاکستان دہشت گردی کا شکار ہوتا ہے۔ ایک مخصوص گروہ سیاستدانوں کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے لیکن دہشت گردی کی کارروائیوں پر ایک لفظ نہیں بولتا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں پی ٹی آئی دہشت گردوں کی خیر خواہ ہے، ملک مخالف ایجنڈے پر کام کرنے والوں کو جواب دہ ہونا پڑے گا، شرپسندی کی بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ علامہ راجہ ناصر عباس سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بن گئے، خطاب میں کہا کوشش کریں گے سینٹ عوام کے زخموں پر مرہم رکھنے میں کامیاب ہو، پاکستان مادر وطن ہے، ان حالات سے نکلنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ نون لیگ کے رہنما سینیٹر رانا ثناء اللہ نے کہا ماضی میں الجھے رہنے کے بجائے مستقبل کی طرف بڑھنا چاہیے، آئے مل بیٹھ کر معاملات پر گفتگو کرتے ہیں۔ کیا سیاسی لوگوں کو پہلے جیلوں میں نہیں ڈالا گیا؟ کیا لوگوں کو نہیں کہا جاتا تھا کہ یہ منشیات کے اسمگلر ہیں؟ کیا یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ یہ لوگ اربوں روپے کی چوری میں ملوث ہیں؟ ہمارا بنیادی انتخابی نظام گلا سڑا ہے، ہم نے نظام بدلنے کے لیے رائے بدلنے کی مہم شروع کی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں
حکومت میں شامل دو جماعتیں جو خود کو بڑی جماعتیں کہتی ہیں مگر ہیں نہیں، دونوں جماعتوں میں جاگیردارانہ نظام ہے، ورکر پارٹی چیئرمین نہیں بن سکتا۔ نون لیگ میں شریف فیملی اور پیپلز پارٹی میں بھٹو زرداری کا راج ہے۔ غزہ بورڈ آف پیس معاہدے پر دستخط کی تقریب جمعرات کو ڈیووس میں ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی صدر پیوٹن کو بھی بورڈ کا رکن بننے کی دعوت دے دی۔ فرانس میں غزہ ان بورڈ میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ مراکش، ازبکستان اور قازقستان نے دعوت قبول کر لی۔ برطانیہ اور کینیڈا کا کہنا ہے غزہ پیس بورڈ میں شمولیت پر غور کر رہے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم نے کہا غزہ بورڈ میں شامل ہونے کے لیے تو تیار ہیں لیکن فیس نہیں دیں گے۔ پاکستان اور بھارت کو بھی شمولیت کی دعوت دی گئی ہے۔ بلومبرگ کا کہنا ہے غزہ ان بورڈ کی رکنیت کے لیے $1 ارب دینا ہوں گے۔ دنیا اس وقت تک محفوظ نہیں جب تک گرین لینڈ امریکہ کے کنٹرول میں نہ ہو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے گرین لینڈ لے کر رہیں گے، یہ قومی سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ یورپ کو گرین لینڈ کے بجائے روس یوکرین جنگ پر توجہ دینی چاہیے۔ گرین لینڈ کے حصول تک ڈنمارک سمیت 8 یورپی ممالک پر ٹیرف لگانے کا بھی اعلان کیا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے امریکہ اپنے فائدے کے لیے نام نہاد چین کے خطرے کو بہانے کے طور پر استعمال کرنا بند کرے۔ بیجنگ متعدد بار گرین لینڈ کے حوالے سے اپنا موقف واضح کر چکا ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت بنائے گئے بین الاقوامی قوانین موجودہ بین الاقوامی نظام کی بنیاد ہیں اور اس کی پاسداری کرنی چاہیے۔ جرمنی اور فرانس کا ٹرمپ ٹیرف کے خلاف مشترکہ حکمت عملی بنانے کا فیصلہ۔ ترجمان جرمن حکومت کا کہنا ہے ٹرمپ کی ٹیرف سے متعلق دھمکیاں ناقابل قبول ہیں۔ فرانسیسی صدر نے کہا اگر ٹرمپ ٹیرف بڑھاتے ہیں تو یورپی یونین امریکہ کے خلاف جوابی کارروائی کرے۔ ترجمان یورپی کمیشن کا کہنا ہے امریکہ کی ٹیرف دھمکی پر مشاورت جاری ہے، یورپی یونین کے تحفظ کے لیے ہر ضروری قدم اٹھائیں گے۔ متحدہ عرب امارات اور بھارت میں دفاعی تعاون کا معاہدہ۔ صدر UAE شیخ محمد بن زائد کے دورہ بھارت میں اسٹریٹجک دفاعی شراکت داری کے لیٹر آف انٹینٹ پر دستخط۔ 2032 تک دو طرفہ تجارت $200 ارب تک پہنچانے پر اتفاق۔ UAE اور بھارتی دفتر خارجہ کی جانب سے مشترکہ اعلامیہ جاری۔ دفاعی تعاون جامع اسٹریٹجک شراکت داری کا بنیادی ستون قرار۔ اعلامیے کے مطابق UAE اور بھارت میں عسکری قیادت کے رابطے تیز کیے جائیں گے۔ دو طرفہ سول نیوکلیئر آپریشن بھی بڑھایا جائے گا۔ سول جوہری تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق۔ فضائی اور سمندری نقل و حمل کے شعبوں میں بھی تعاون بڑھانے کا فیصلہ۔ مشترکہ خلائی تحقیقی منصوبوں اسپیس انڈسٹری کو فروغ دیا جائے گا۔ دونوں ملکوں کی کمپنیوں کے درمیان تیل اور گیس کے شعبے میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے اجلاس میں پیکا قانون میں ترمیم اتفاق رائے سے منظور۔ سینیٹر انوشا رحمان نے کہا بل کے حق میں NCCIA بھی ہے۔ سوشل میڈیا پر قابل اعتراض مواد کو ہٹانے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ایک طریقہ کار ہونا چاہیے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کیسے قابل اعتراض مواد ہٹائے گا؟ وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا سوشل میڈیا سے متعلق قانون سازی وزارت IT کرتی ہے۔ پوری دنیا ہمارے خلاف ہے کہ ہم آزادی اظہار رائے پر پابندی عائد کر رہے ہیں۔ دہشت گرد پہلے پستول استعمال کرتے تھے، اب سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور سروس پرووائڈرز کو پابند کیا جائے۔ کابل دھماکے میں چینی شہری کی ہلاکت۔ چین نے افغان طالبان رجیم سے سخت کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے افغانستان میں چینی شہریوں کی سیکیورٹی ہر صورت یقینی بنانے پر زور دیا۔ چینی کمپنیوں کو حفاظتی اقدامات سخت کرنے اور خطرناک علاقوں سے فوری انخلاء کا حکم بھی دیا۔ کابل میں چینی ریسٹورانٹ میں دھماکے میں چینی باشندے سمیت 7 افراد ہلاک ہوئے۔ ذمہ داری داعش نے قبول کی۔ ریسٹورانٹ چینی نژاد مسلم شہری عبد الماجد اور افغان شہری عبد الجبار مل کر چلاتے تھے۔ سندھ اور پنجاب کے سرحدی کچے میں ڈاکوؤں کے خلاف گرینڈ آپریشن۔
पंजाब और सिंध पुलिस ने डाकुओं के इलाकों का मुहासरा कर लिया। इंतहाई मतलूब 62 डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। 50 से ज्यादा सहूलतकार गिरफ्तार। पुलिस का कहना है सरेंडर करने वालों को अदालतों में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कपड़े के बकाया 2500 रुपए के तनाजे पर कत्ल केस में 15 साल बाद मुलजिम को बरी कर दिया। कत्ल के एक और मुकदमे में भी 15 साल बाद 3 मुलजिमान को बरी किया गया। 2500 रुपए के तनाजे पर कत्ल केस में अदालत ने कहा, तफ्तीशी अफसर के मुताबिक फायर नईम अरशद ने नहीं बल्कि शहबाज अली ने किया था, लेकिन शहबाज अली को ट्रायल कोर्ट पहले ही बरी कर चुकी। 17 दिसंबर 2010 को लोधरा में कत्ल के एक और मुकदमे में मुनीर अहमद, जुल्फिकार उर्फ काला और नसीर अहमद को बरी करते हुए अदालत ने कहा, इस्तिगासा जुर्म साबित करने में नाकाम रहा। गवाहों की मौजूदगी मौका वारदात पर साबित नहीं। IMF ने रवा माली साल के लिए पाकिस्तान की माशी शरह नमू 3.6 से कम करके 3.2% कर दी। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2026 की रिपोर्ट जारी कर दी। अक्टूबर 2025 में IMF ने पाकिस्तान की तरक्की की शरह 3.6% रहने की पेशगोई की थी। IMF का कहना है 2027 में GDP की शरह 4.1% तक रहने का इम्कान है। पाकिस्तान और इस्लामी तरक्याती बैंक के दरमियान 60 करोड़ 30 लाख डॉलर कर्ज के 3 मुआहदे। वजीर इक्तिसादी उमूर और इस्लामी तरक्याती बैंक के नायब सदर डॉक्टर रामी अहमद की मुलाकात के बाद मुआहदे पर दस्तखत किए गए। इस्लामी तरक्याती बैंक सखर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे के लिए 47.5 करोड़ 50 लाख डॉलर की मुआवनत करेगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इंडेक्स ने पहली बार 1,88,000 की सतह अबूर कर ली। इंडेक्स 1,88,621 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दौरान कारोबार इंडेक्स में 1,192 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। मकामी और बैनुल अक़वामी मार्केटों में सोने और चांदी की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। पाकिस्तान में फी तोला सोना 4300 रुपए महंगा, कीमत 4,93,662 रुपए हो गई। फी तोला चांदी 87 रुपए इजाफे के साथ बुलंद तरीन सतह 9,869 रुपए की हो गई।